سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، پیش قدم کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان یاسف ملا، اور میں نورین۔ آج کے شمارے میں ہم آپ کو سنائیں گے راک بینڈ پوئٹک جسٹس کا ایک نیا گانا، اور سنیں گے ایک نوجوان کی کہانی جو نشیلی منشیات سے چھٹکارا پانے کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جانیں گے کیسے ہم فورن یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے سنتے ہیں ہماری آج کی خاص پیشکش رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ سے متعلق۔ اس ایکٹ کے تحت ہم کسی بھی سرکاری دفتر سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ RTI سے متعلق مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے آئیے سنتے ہیں پیش قدم کے منظور الحسن اور توقیر حسین کی رپورٹ منظور الحسن کی زبان میں۔ قانون مضبوط کرو، مضبوط کرو، RTI قانون مضبوط کرو، مضبوط کرو۔ حق کی جانکاری ایک ایسا حق جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنے اس حق کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو۔ سن 2009 میں جموں کشمیر قانون سازی نے ایک ایسا ایکٹ پاس کیا جس کے تحت آپ سرکاری محکموں سے بیشتر معاملات پہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی قانون کو ہم جموں اینڈ کشمیر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2009 یا RTI کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن کشمیر میں اکثر لوگ اس قانون سے بے خبر ہے۔ چاہان یہ RTI قانون یہ گوس مضبوط گھن، یہ گوس کامیاب روزن، یہ گوس پریت أکس غریبس حقدارس گوس پنن حق واتن۔ یہ تھے بڈگام سے مولوی غلام محی الدین، جو مزید کہتے ہیں کہ RTI ایکٹ کے تحت درخواست جمع کرنا اکثر لوگوں کے لیے جوخم کا کام ثابت ہو رہا ہے۔ BPL تم چند راشن کارڈ تہند خاطر ترائمت، ہارٹیکلچرس ترائمت، ایگریکلچرس ترائمت، کینچن ہند جواب مل کینچن ہند جواب ملان کہین۔ کم سے کم گئی اڑین 2 ریت، اڑین گئی 3 ریت، اڑین گو 1 ریت۔ یم سات نشن گھان ٹال مٹول کران، تتن ٹال مٹول کران، پانس پہ اثر واتان، تمیک صحیح جواب دان کہین۔ بڈگام کے ہی عبدالرشید وانی کو RTI کے تحت درخواست جمع کرنے پہ اور بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وانی حکام سے ایک ماڈل ولیج اسکیم کے بارے میں جانکاری چاہتے تھے۔ ماڈل ولیجس کتیا پونسہ آئے 1 کروڑ 2 لچھ روپیہ، یہ ہائتو یہ کتنا تہ خرچ کورمت، گئی نا ام موجود کامیاب کہین تہ ملوث ات مز تمو گر حربہ استعمال۔ 5 نفر بند، یم ہسا کور یہ لوٹ مار، بیٚیہِ ہسا نِکھ موبائل ژوٗرِ، بیٚیہِ ہسا نِکھ 68 روپیہ ژوٗرِ، تمو لگے کیس۔ عبدالرشید وانی اور مولوی غلام محی الدین کی یہ داستان کوئی انوکھی داستان نہیں، بلکہ اس کی گونج وادی کے ہر ضلع میں سنائی دیتی ہے۔ پیش قدم کے نمائندوں نے وادی کے مختلف ضلعوں میں لوگوں سے بات کرنے پہ پایا کہ اکثر لوگوں کو RTI کی درخواست جمع کرنے پہ کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیش قدم کے ہی ایک نمائندے توقیر حسین نے جب ایک سرکاری عہدیدار سے RTI کے متعلق جانکاری چاہی تو انہیں بھی اس دشواری کا حقیقت میں تجربہ ہوا۔ منظور، جب میں ڈسٹرکٹ انفارمیٹکس آفیسر اننت ناگ کے پاس اس پروگرام کے لیے RTI کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے گیا تو نہ صرف انہوں نے کوئی جانکاری دینے سے انکار کیا بلکہ ان کا رویہ بھی مہذب نہیں تھا۔ تو منظور، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے RTI سے متعلق جانکاری حاصل کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہے صحیح طریقہ RTI کے تحت جانکاری حاصل کرنے کا؟ ضلع پلوامہ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پروگرام آفیسر سعید قمر سجاد کہتے ہیں کہ RTI ایکٹ کے تحت جانکاری حاصل کرنا بہت آسان ہے اور لوگوں کو اس کا مثبت فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہ ایک پلین اپلیکیشن کے تحت بھی کوئی بھی جو ہمارے پاس کمپلیننٹ یا عام شہری آ جائے گا کہ جناب ہمیں اس مد میں ہمیں انفارمیشن دے دیجئے، اس پیریڈ کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل دے دیجئے، تو وہ ہم بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ منیمم فیس جو ہے وہ 10 روپے کا، تو اس کو ٹریجری ریسیٹ کی صورت میں دینا ہے یا وہ پھر وہ ریونیو سٹیمپ کی صورت میں۔ کشمیر میں بہت سارے لوگوں نے
RTA ایکٹ کے تحت مختلف محکموں سے مختلف موضوعات پہ جانکاری طلب کی ہے. ان میں سے کئی لوگوں کو یا تو تسلی بخش جانکاری نہیں ملی یا کچھ طلب شدہ جانکاری کا مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس سب کے بیچ ایک کہانی چاڈورہ بڈگام کے سجاد حسین کی بھی ہے. محرم سپلائی واتان پریت وری سڑک خراب گئی سڑک خاطر پونسہ تھی کرو سڑک ٹھیک کرو سا اگر شین تہ پیومت شین تُلو سا مگر اس ام وری فنڈ ووتمت فنڈ تو کر کر مے کر RTA ایپلیکیشن فائل. سجاد کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی RTA کے تحت جانکاری حاصل کرنے کا راستہ اتنا ہموار نہ تھا. یت میں ایپلیکیشن ترو تو بہت ووتس گھر پگہ صبح گھان بی پہ تو مے رٹان اتہ نم ٹھیکدر ویکدر میں رٹان کور بہت صحیح پریشرائز یوت پریشر بہت کھوچس کہ تم دہ گۄڈٕ لٹہِ ایپلیکیشن ترا تیٖژاہ جانکاری ٲس مےٚ امِچ کِہیٖنۍ گۄڈنیٚتھ ٲسۍ دِژٕکھ 500 رۄپیہِ ایسے رِشوت دِژٕکھ 500 رۄپیہِ گۄڈنیٚتھ کھوٚت بہٕ زیادٕ أمۍ ٲس دِژ 1500 رۄپیہِ دِژ بہٕ چھُس مےٚ کیٛاہ کوٚر یہِ بہٕ کھوٗژُس واریاہ کھوٗژ مگر یپٲرۍ ووٚنُن مےٚ بہٕ رٹنہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ رٹنہٕ کِہیٖنۍ. اس سب کے باوجود سجاد نے ہمت نہیں ہاری اور بلاخر ایک رات انہیں ان کے صبر اور ثابت قدمی کا پھل مل گیا. بہت گھر گھان تو شام چلانا روڈ گاڑی 5-10 ترائے یہ پہ بون تین یہ کن کر فٹوفٹ کام کر. اگر آپ RTA کے تحت کوئی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر پہلے سے ہی جمع شدہ درخواست کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہوگی. RTA ایکٹیوسٹ راجہ مظفر بٹ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ صرف سرکاری محکموں پہ لاگو ہوتا ہے جن کے پاس 50% سے زیادہ گورنمنٹ کا شیئر ہو. ایون جو ہمارے کارپوریشنز ہیں یا سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ پبلک اتھارٹی کے ڈومین میں آ جاتے ہیں. آپ RTA کے تحت مختلف موضوعات پہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. کوئی روڈ بنا اس پہ 10 کروڑ خرچہ ہوا ہم ان کے ڈاکیومنٹس مانگ سکتے ہیں بھائی اس پہ کتنا سیمنٹ لگانا تھا اس پہ کتنا لوہا لگانا تھا. جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں RTA کے ذریعے. ضلع پلوامہ کے انفارمیشن آفیسر عدیل سلیم مانتے ہیں کہ RTA ایکٹ کے تحت جانکاری حاصل کرنے میں حائل دشواریوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے عوام اور متعلقہ حکام دونوں اس ایکٹ سے پوری طرح واقف نہیں. جو بھی آفیشلز ہے ان کے لیے بھی ایک چھوٹا سا ورکشاپ ہونا چاہیے جس کے تحت کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہے اور وہ کیسے لوگوں تک آسان لفظوں میں اطلاع فراہم کرے جو بھی لوگ ان سے چاہتے ہیں. مولوی غلام محی الدین، عبدالرشید وانی اور راجہ مظفر بٹ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جانکاری عوام کی طاقت ہے. دوستو، RTA ایکٹ کا اصل مقصد سرکاری کام کاج میں شفافیت پیدا کرنا ہے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حق کا استعمال کرے اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. سامعین، آئیے اب سنتے ہیں غالب کی شاعری ایک الگ انداز میں. جی ہاں، اور یہ انداز بیاں ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے راک بینڈ پوئٹک جسٹس کا. بازی چاہے عطفان ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. دو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں
तूफान है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। नौरीन, हमारी यंग जनरेशन में टैलेंट की कोई कमी नहीं। बिल्कुल सही, मगर जरूरत इस बात की है कि उन्हें सही राह दिखाई जाए। बदकिस्मती से आजकल कश्मीर में कुछ नौजवान बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। इनमें से एक बुरी आदत है नशे की। नशीली मंशियात और जहरीली अद्वियात में खास फर्क नहीं। फर्क है सिर्फ इतना कि नशा इंसान को धीरे धीरे खत्म करता है और नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। पेशकदम की शाइस्ता फारूक और लुबना फयाज आज हमें बताएंगी नशा करने के आदी नौजवान अपनी इस आदत से छुटकारा पाने के लिए कहां और कैसे मदद हासिल कर सकते हैं। मेरा जो एक कलीग था वो कोडिन फास्फेट पीता था, जिसको वो कोरेक्स बोलते हैं, जो खांसी की दवाई होती है वही। तो वो पीता था मेरे सामने। तो एक दिन उसने बोला कि तुम पियो। मैंने भी आधी शीशी पी ली उसकी कोडिन की। उस पहले दिन ने शहनवाज की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल डाली। धीरे धीरे जब मैंने आधी शीशी पी तो मुझे थोड़ी मस्ती हुई। तो फिर दूसरे दिन उसने मुझे फिर आधी शीशी दी। सिलसिला शुरू हुआ। एक ऐसी शुरुआत जिसकी इंतहा शहनवाज के बस में नहीं थी। हर घूंट के साथ शहनवाज नॉर्मल जिंदगी से दूर और एक अंधेरी जिंदगी के करीब होता चला गया। शोपियां का शहनवाज उस वक्त सिर्फ 12वीं जमात में था जब उसने ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू किया और वक्त के साथ साथ ड्रग्स पे उसका इन्हिसार बढ़ता गया। एक बोतल पिया, 1 महीने तक एक बोतल, फिर धीरे धीरे डिपेंडेंस बढ़ गई तो 2 बोतलें, 3 बोतलें, एक दफा 14 बोतलें पी है मैंने। जो नींद की गोलियां होती है वो शुरू कर, ऊपर से स्मोकिंग भी शुरू किया, तो धीरे धीरे एडिक्ट बन गया मैं। शहनवाज सोचता था कि वो ड्रग्स के इस भंवर से कभी नहीं निकल पाएगा, मगर फिर उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई और वो उम्मीद की किरण थी पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर श्रीनगर। मैं यहाँ पर आया और मैंने अपने आप को एडमिट किया, तो मैंने इधर ट्रीटमेंट करवाया। पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर श्रीनगर के बचमालू इलाके में वाक़ा है। ये सेंटर जो 2008 में शुरू किया गया था, ड्रग्स के शिकार लोगों को पूरी तरह से मुफ्त इलाज फराहम करता है। इस सेंटर के दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले हैं। अस कर यथ ड्रग एडिक्शन सेंटरस मज वुनिक